نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تو مخصوص مستورات کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے، کیونکہ آج کا میرا موضوع ہے سر کے بالوں کو گھنا اور لمبا کرنا، اور جن کے بال کم ہیں وہ بھی الحمدللہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی سپیس اگر زیادہ ہے بالوں کے اندر تو وہ سپیس بھی فل ہو جاتی ہے۔ اور بال چھوٹے رہ جانے کے جو سبب ہے وہ ہے ایسیڈیٹی۔ آپ دیکھیں گے جتنے یہ بہادر اور تلخ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اکثر گنجے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں، محلے میں تو نہیں، پیچھے ایک بازار ہے، وہاں دودھ دہی کی ایک دکان ہے۔ وہ کوئی عام دکان نہیں ہے، وہ کم سے کم 40 سے 50 من دودھ ان کا بکتا ہے، شاید اس سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہو سکتا۔ یعنی صبح سے لے کے رات کے 12 بجے تک اتنا گہما گہمی ہوتی ہے، اور دہی ان کا جیسے آپ فریش کریم کھاتے ہیں اس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، اس ایسے ہی لگتا ہے جیسے کریم کھا رہے ہیں۔ تو کافی، کیونکہ وہاں میری کلینک تھی ان کے پاس، پہلے تو میں نہیں جانتا تھا ان کو، نہ ایسے ان سے واقف تھا، نہ کبھی دودھ لیا وہاں سے، لیکن وہاں رہنے سے مجھے آتے جاتے دیکھا، بڑا رش ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو وہ خیر کیونکہ میں وہاں پہ میرا کلینک تھی تو وہ بھی مجھے، یعنی ان کو پتہ تھا یہ حکیم صاحب ہیں، تو بڑی میرے ساتھ سلام دعا عزت، آج تو بہت زیادہ ان کے ساتھ فرینکنس بھی ہے۔ تو چھوٹا سا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں کہ اس وقت ان کے 2 بھائی جو تھے، ینگ تھے وہ لڑکے، والد صاحب ان کے جو اصل میں جو مالک ہیں دکان کے، وہ چارپائی پہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور شوگر بھی ہے ان کو، تو پہلوانی کرتے رہے ساری زندگی۔ تو وہ چھوٹا جو ایک بھائی تھا وہ گنجے سارے ہو گئے ہوئے ہیں وہ، اور ایک ابھی ان میرڈ تھا وہ بھی گنجا، اور اس کے بال جو ہے وہ، سر کے بال جو ہیں وہ وائٹ ہونے شروع ہو گئے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ لسی وسی کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، تو وہ انہوں نے میرے بال، کیونکہ میں بہت بڑے رکھتا ہوں تو اب تو میں نے چھوٹے کرائے ہوئے ہیں، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کیا لگاتے ہیں بالوں کا؟ میں نے کہا میں نے تو کبھی 2 سال یا 3 سال میں ایک دفعہ بھی تیل نہیں لگایا سر کو، تو لیکن غذا ہے میری، میں دیسی گھی مسلسل مستقل کھاتا ہوں، اور یعنی یہ دہی وغیرہ بالکل میں نہیں کھاتا، گائے کا گوشت ہو گیا، یہ ایسی چیزیں جو ایسیڈیٹی جسم میں پیدا کریں۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، یار ابھی تو بچہ ہے، تو دودھ چاہے 2 کلو پی، 5 کلو پی، روز کا دودھ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اس سے آپ بڑی چھوٹی عمر ہے آپ کی، ابھی شادی بھی ہونی ہے، تو آپ بال بھی سفید ہو رہے ہیں گنجے، اور باقی تو گنجے ہو چکے تھے، تو وہ بھی کافی، اب تو بہت زیادہ گنجا ہو گیا۔ تو اصل میں کیونکہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کی کمی ہے، تو بات کو اپنی عقل سے ہر بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کے یعنی تجربے یا علم سے فائدہ نہیں ہم لوگ اٹھاتے۔ تو اس نے آئی گئی کی بات کئی دفعہ اس کو سمجھایا، کئی دفعہ، کبھی کوئی ان کو مسئلہ بنتا تو میں اس کو اس کی وجہ بھی بتاتا کہ یہ جو دہی آپ لسی پیتے ہیں یا کھاتے ہیں، دہی کی لسی بنا کے زیادہ، کیونکہ کام گرمیوں میں ایسا ہے، اور ان کا دہی بکتا بھی بہت زیادہ ہے، اور اکثر ملتا بھی نہیں، ناکامی ہوتی، اور بہت زیادہ لوگوں کو گرمیوں میں۔
تو اب یہ کیونکہ ایسڈ پیدا کرتا ہے دہی، گائے کا گوشت ہو گیا، بینگن ہو گئے، آلو ہو گئے، یہ جتنی، یہ تو قدرتی ایسڈ ہے نا، یعنی جیسے کہہ لیں کہ ہمارے جسم میں صلاحیت کرنے والے ہیں. لیکن یہ جو منرل ہیں، منرل واٹر جتنے، یعنی آپ منرل کہہ لیں، یعنی فینٹا، کوک، سیون اپ وغیرہ، پہلے بھی میں ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ ان کے اندر اسٹیرک ایسڈ یعنی ٹارٹریج جسے کہتے ہیں، اس کا نام اسٹیرک ایسڈ ہے. ایسڈ یعنی انگلش میں ایسڈ ہی کہتے ہیں اس کو. پھر وٹامن سی جو اس سے بھی شدید قسم کا ایسڈ ہے، وہ اس میں، اس کے بغیر یہ جوسز وغیرہ یا بوتلیں بنتی نہیں. میں گھر میں پہلے بہت بناتا رہا ہوں مہمانوں کے لیے، لیکن جب سے اس کے نقصانات سامنے آئے میں نے مہمانوں کو لیے بھی نہیں. وہ نیچرل میں شربت بناتا ہوں تو وہی ان کے سامنے رکھتا ہوں. میں بادام کا شربت، جیسے ابھی شہتوت آیا تھا سفید اور کالا، اس کے شربت، یعنی جو وہ میرے پاس ویسے بھی لوگ لینے آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ایسیڈیٹی سے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک ایسڈ ایسی شدید یعنی گاڑی یعنی قسم کا سیال ہے یہ. جیسے یورک ایسڈ کی پتھریاں آپ سنتے ہیں، تو یورک ایسڈ باقاعدہ پتھر بن جاتا ہے جسم کے اندر، گردوں کے اندر پتھریاں ہو جاتی ہیں. اور یہ جو پاؤں درد ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر کرتے کرتے وہ لیگس کی، ٹانگوں کے اوپر بڑھتی جاتی ہے اس کی تعداد جب، تو وہ پنڈلیوں تک جو ہے وہ شدید کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور درد پیدا ہوتی ہے. یہ بیٹھتا رہتا ہے. یہ یورک ایسڈ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلڈ سے لیتے ہیں، تو وہ کیونکہ ایسڈ کی جو وجہ یہ ہے کہ وہ بھاری پن ہوتا ہے اس کے اندر، گاڑھا ہوتا ہے، خون کو گاڑھا بھی کرتا ہے، لیکن وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. جب سرکولیٹ ہوتا ہے خون، تو جب وہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ وہ بیٹھ جاتا ہے، جا کے وہ خون واپس آ جاتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ایڑیوں میں دردیں شروع ہوتی ہیں. عام یہ گھر گھر کی کہانی ہے. پھر اس کے بعد ہماری ٹانگوں میں پھر ایک مرض ہے شیٹیکا. وہی یعنی شیٹیکا اسی کو کہتے ہیں جو کمر کے بالکل نیچے جو ہے وہاں سے لے کے پوری ٹانگ وہ کھینچ دیتی ہے. اور آدمی یعنی جس کو شیٹیکا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھے کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ بلکہ سن کرنے والے پین کلر انجیکشن لگاتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں، وہ پھر لگوانے پڑتے ہیں اور آرام آتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک وہ ریلیز نہیں ہوگا ہاں جی جسم کے اندر سے، وہ اس وقت تک یہ جان نہیں چھوڑے گا. تو آج کا موضوع ہمارا سر کے بال ہے. جو بیٹیاں بہنیں اپنے چاہتے ہیں کہ بال لمبے ہوں، ایک تو جو نیچرل، جو باقاعدہ کسی اچھی شاپ سے جو کھلا دودھ ہے، ڈبے والا دودھ بھی جو ہے وہ بالوں کو چھوٹا رکھے گا، آپ کے گنجا بھی کرے گا، کیونکہ اس سے وہ کریم نکال لی جاتی ہے. یہ آپ دیکھیں کسی ایک کمپنی کو لے لیں، جو ملک آج کل ڈبوں میں ٹیٹرا پیک ملتے ہیں، کسی ایک کمپنی کو، نام تو نہیں لینا چاہیے، تو ان کا بٹر بھی ملتا ہے، ان کی کریم کے ڈبے بھی ملتے ہیں، اور دودھ بھی بیچتے ہیں، وہ یوگرٹ بھی بیچتے ہیں. یہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یا ہماری لوکل کمپنیاں ہیں، دودھ جو ٹیٹرا پیک جو آتے ہیں ہمارے گھروں میں ڈبے وغیرہ، تو وہ کریم کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ بٹر جو ان کی اتنے پیکنگیں ہیں ہر قسم کی، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ دودھ سے کریم نکالتے ہیں، کریم علیحدہ بیچتے ہیں، پھر کریم سے مکھن بنا کے، پھر ان کے دیسی گھی بھی ہیں، سارے تو وہ دودھ سے نکال لیا جاتا ہے. وہ ایک خشک پاؤڈر یعنی خشک دودھ ہوتا ہے، وہ یعنی بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے. تو چاہے وہ دودھ کی شکل میں اس کو ڈرائی نہ کیا جائے، لیکن اس میں سے چکنائی جو ہے سارا روغن نکال کے، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ یہ کوکنگ آئل جو ہوتا ہے اس کو ڈال کے وہ کوکنگ آئل انتہائی خشک ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر باقاعدہ کاسٹک سوڈے سے اس کو وائٹ کیا جاتا ہے. تو مختصر یہ کہ یہ ڈبے والا دودھ جو ہے ہاں جی مختلف قسم سے اشتہار آتے ہیں گمراہ کر کے لوگوں کو
کوئی بھی دودھ چاہے وہ جراثیم، تو یہ کیا آسمانوں سے لاتے ہیں؟ یہ بھی تو وہیں سے نکالتے ہیں، گائے بھینسوں سے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار۔ ہم اکاڑا، سائی وال، باول نگر، پھر آگے ہرون آباد ایک علاقہ ہے، وہاں تک ہم کافی عرصہ رہ کے ہیں، کبھی کہیں پہ 20 دن، کہیں پہ 10 دن۔ تو وہ گاڑیاں ان کی آتی ہیں وہاں پہ، چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹینک بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، سوزوکی گاڑی کے اوپر جیسے۔ تو یہ اندر دیہاتوں سے جا کے لے کے آتے ہیں دودھ، اور وہ جو اس کو نکالتے ہیں، دھونا دودھ کو کہتے ہیں جسے، تو وہ لوگ کر کے دیتے ہیں ان کو۔ وہاں پہ نہ کوئی بجلی ہے، اور وہ ہاتھوں سے کرتے ہیں وہ۔ ہاں جی، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جی کھلا دودھ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ جب آپ اس کو بائل کرتے ہیں دودھ کو، وہ بائل اس وقت ہوتا ہے جب وہ انتہائی ٹمپریچر پہ جاتا ہے، تو جراثیم اس میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں، پیکنگ والے جو ہیں، جو کمپنی ہیں، تو وہ دودھ کو جب کاٹتے ہیں ہم، تو وہ ایک جب جوش آتا ہے دودھ کو، ابلتا ہے تو وہ انتہائی ٹمپریچر پہ ہوتا ہے، تو وہ سارے جراثیم اس کے اندر جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے بال لمبے کرنا یا گھنے کرنا، اس کے لیے ایسڈ والی جو جتنی ہماری خوراک ہے، جیسے کھٹی چیزیں ہیں، بار بار میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، ترش چیزیں ہیں جو جیسے اسٹرابری ہے، لیمن ہے، سنترا مالٹا ہے، تو یہاں بوتلوں کے اندر، جوسوں کے اندر اس کے بغیر یہ بنتے نہیں، اسٹیرک ایسڈ یعنی ٹاٹری کے بغیر، اور وٹامن سی جو ہے، تو اور اس کے اندر کلر جو ڈالتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، کڈنیوں کے اندر وہ بلکہ گروتھ کر جاتا ہے باقاعدہ۔ یہ میڈیکل، یہ جتنے ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، آئے دن بیکریوں پہ اور یہ فیکٹریوں میں سیل کر کے آتے ہیں جی کہ کلر جو ہے وہ فوڈ کلر نہیں ہے، یہ کپڑوں والا یا عام کلر استعمال کرتے ہیں، تو وہ سیل کر کے آتے ہیں صرف کلر بیس پہ کہ یہ کلر جو ہے یہ فوڈ کلر نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا کاسٹلی ہے جو، لیکن وہ بھی کیمیکل ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ ایسی غذائیں، ٹینڈے، کدو وغیرہ اگر اس کا استعمال کریں، اور پھر ایک تھوڑا سا وقت لگ جائے گا مجھے، کہ سرسوں کا تیل جو مارکیٹ میں بکتا ہے یہ بھی کوکنگ آئل ہے، اس کے اندر کلر اور سینس ڈال کے یہ بیچتے ہیں، بناتے ہیں، اور یہ تقریباً ہمارے لاہور میں 200 روپے کلو پرچون میں بکتا ہے۔ اب ہول سیل منڈیوں میں بہت سستا ہے، یہ 160 روپے، 170 روپے، 180 روپے، مختلف کوالٹیوں کا بیچتے ہیں۔ میں خود سرسوں کا تیل گنجے پن کے علاج کے لیے، اور ہزاروں دنیا مجھ سے لے کے گئی ہے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں، آج تک کبھی کوئی آیا نہیں میرے سے پیسے لینے، الحمدللہ سب کو کامیابی ملی۔ تو وہ اس کے اندر، کیونکہ سرسوں کے تیل کے اندر وہ جو اجزاء پڑتے ہیں، دوائی جو پڑتی ہے جس سے بال اگتے ہیں، تو وہ میں خود سرسوں خرید کے، روغن بادام کی مشینیں لگی ہوئی ہیں ہماری مارکیٹوں میں، منڈی میں، جہاں سے لوگ روغن بادام نکلواتے ہیں، تو میں وہاں سے پھر سرسوں دے کے نکلواتا ہوں۔ تو آج سے 2 سال پہلے اور آج تک، کیونکہ اس کے ریٹ اتنے بڑے نہیں ہیں سرسوں کے، تو وہ 520 روپے کلو پڑتا ہے مجھے، اپنی سامنے نکلواتا ہوں میں، تو 520 روپے کلو یہ پڑتا ہے گھر میں، اپنا خالص جو نکلواتے ہیں، اور دکانوں پہ آپ دیکھیں 200 روپے کا کلو جہاں سے مرضی لیں۔ تو یعنی مختلف تیل جو ہیں وہ ملتے ہیں، لیکن سرسوں کا تیل جو ہے وہ باقاعدہ سر کے لیے بڑا اچھا ہے۔ تو اس کو اگر جو ہمارے ماڈرن لوگ ہیں، اگر وہ بھی اس میں کوئی بالوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن غذا کا جو ہے وہ، جو اس کا پرہیز ہے وہ لازمی ہے، اور سرسوں کا تیل جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ روغن بادام کا استعمال کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کرتا ہے، بچوں کے لیے لوگ نکلواتے ہیں، ہر غریب امیر کو دیکھا ہم نے، تو منڈی میں سرسوں لے کے تو وہاں سے نکلوا لیں، تو وہ جو ہے تیل اپنے بالوں میں سونے سے پہلے لگا لیں، صبح اٹھ کے جو ہے وہ
کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کسی کمپنی میں جاب کرتی ہیں بچیاں، بینکوں میں جاب کرتی ہیں، تو وہ صبح اپنا نہا لیں، اگر سردی ہے تو سر دھو لیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آ کے پھر اس کو پراپر لگائیں، انشاءاللہ آپ کے بال لمبے بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ گھنے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ میری مختصر تھی، لیکن ہمارے پاس تو باقاعدہ اسپیشل تیل ہوتے ہیں جن سے ہم یہ علاج کرتے ہیں، لیکن وہ بنانے گھروں میں مشکل ہے کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر آپ دودھ کا استعمال جو ہے ڈیلی جتنا تفیق ہے وہ پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں کہ دیسی گھی کا استعمال اپنی زندگی میں لائیں، دیکھیں گے آپ کے جسم پہ بال، جسم پہ نہیں، سر کے بال جو ہیں وہ انشاءاللہ لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے، آمین۔